ہوں اللہ کے رسول علیہ السلام کا سنو کہ تھوڑی دیر بعد ہی دین کچھ لوگوں نے اپنی اغراض کی خاطر یہ بدقسمتی کہنا چاہیے. ہوں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ لوگ انہوں کا دفاع کر دیں. میں ممبر سے کہہ رہا کہ بجائے جو انہوں نے غلط کیتا لوگوں نے دین بنا لیا کہ انہوں کی حکومت ہوں ہے نہیں. ادو لوگوں نے انہوں نے پیسے دیتے, مولویاں رقم ملیاں, جھوٹ بول دے رہے. ہوں کی تمہیں مجبوری مگر انہوں کا دفاع کر دیں. سنت دی نہیں اہمیت, سنت دی غیرت نہیں کہ رسولہ دے دین دے خلاف کر دے شخص دی ہے کہ فلاں آدمی سے اعتراض آؤں گا. اے خدا دے بندے ہو, دین دے بارے تسی اپنے اندر غیرت پیدا کرو کہ سانوں سارا تو پیارا اللہ رسول ہے. باقی جڑے اگر انہوں کو غلطی ہوئی ہے نہ سب و شتم ہے, نہ لان تان ہے, نہ جہنم جنت ہے, کام نہیں ہوگا ٹھیک. اور شکر ہے کہ اسپرٹ اللہ دے رسول علیہ السلام نے بہت محنت نہ پیدا کی تھی. ٹھیک ہے کہ بعض طمع اور خوف دو میں ہتھیار, پیسہ بھی ونڈیا گیا, تلوار بھی چلی, امت نو بے بس کرتا. 600 سال تھوڑا ہوں. بنو امیہ اور بنو عباس نے بولو نہیں دتا کہ جڑے پیسے نہ من گئے, جڑے نہیں منے جیلوں انہوں نے بند کرتا. ایسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شاگردان بیعتی ہے, جدوں وہ پڑھی دا کہ جدوں انہیں بھی حکومت کا ایک مسئلہ نہ منیا, امام احمد بن حنبل ساتھ دیتا, جیل سے بند کر. بیعتی رحمۃ اللہ علیہ ابن حضرت عزیز فرماؤں جدن جمعے کی اذان ہونی انہیں حجت قائم کر لی کہ لکھا جاوے کہ حکومت ظالم ہے, کپڑے بدلنے, خوشبو لانی, جیل سے غسل کرنا, جیل کے دروازے تک جانا. جیل کے دربار نے کہہ دینا کہ نہیں تو باہر نکلنے کی اجازت. انہوں نے آخیا یہ چاہتا سی میں کہ خدا لکھ لے کہ بیعتی اذان سن کے جمعے نو چلیا مگر اس ظالم حکومت نے جان نہیں دیا. یہ نوٹ کروا چاہ رہا, پتا نہیں مجھے ہے تھی نہیں جان, مگر میں بیٹھا رہا کہ اللہ نے آخیا تو نکلیا ہی نا. میں آ ویکھو کپڑے بدلے, غسل کیتا, خوشبو لگائی, جا رہا نماز نو مگر تھی نہیں جان دے. مسلمان حکومتوں کا حال یعنی ظالم جڑے سی انہوں نے مسلمان عالم کچڑے, جیلاں دیتے, قتل کیتے. ہوں انہوں حکومتوں کا جڑا دفاع کر دے رونا ہے بھائی تسی سنت دے دفتر میں کس طرح آپرت کرنا. امام دا تمہیں پیا امام دا مسئلہ غلط نہیں, جے پہلے کسی نے غلط کیتا وہ نہیں کہنا کہ وہ غلط کیتا. اور یہ ٹھیک ہے کہ چونکہ بڑا نازک معاملہ کہ ایک بڑا بندہ قابو آتا وہ احتیاط چاہیے, کچی گل نہیں ہونی چاہیے, مگر پکیاں گلوں تو نہ مکرو. اگر انہوں نے غلط کام کیتے اور دین اس تک پہنچاتا بے تحفظ حقوق نسواں بل پیش ہونے شروع ہو گیا تو بیچ کر بولا یہ اللہ دے رسول دی سنت تو منہ موڑنا کس سکھاؤنا شروع کیتا. اور جڑے غریب اس ایک سامنے آئے انہوں نے مخالفت کی. حیران نہیں ہے ہوں بھی بچہ لیا میں اتنے بھی سارا لکھ دیتے سارے آشیے کہ کتاب سے کتاب لکھی جاتے انہیں جھوٹیاں کی حمایت کر دے. اور اگر کوئی شخص رد کرتا کیا صحیح سنت ویکھو پائی انہیں غلط کیتا انہوں کہیں گے نہیں اس بارے بولنا نہیں چاہیے. خامو ایک پاسے یک طرفہ ٹریفک انہیں انگنت کتاباں ہونا آ رہی ہیں مارکیٹ کہ بنو امیہ دی حمایت, بنو عباس دی حمایت, یعنی جڑے لوگ دین دی مٹی پلیت کرتے رہے انہوں نے سچا ثابت کر اور انہیں دین سمجھ لیا. ایتے ہوں میں اگر خاموش رہا ہے ٹھیک ہے, کئی جڑے بے وقوف اور جاہل آتے مولوی صاحب کا کہتا مینوں یہ کوئی پرواہ نہیں, کوئی جمعہ سنے یا نہ سنے, مگر میں وہ لوگ جنہوں نے اللہ دے رسول دی سنت پہ انحراف کیتا انہوں کوئی ذرا بھی رعایت نہیں دے سکتا. میرے تو توقع ظلم ہوگا کہ میں اللہ دے رسول دی سنت جڑی انہوں مریا میٹ ہوندی ویکھاں تے چپ رہا. گنگے شیطاناں میں نہیں شامل ہونا چاہتا تے نہ کسی دے جنت دوزخ دے فیصلے نہ کوئی دوسرا معاملہ. کام غلط ہے. میدان عرفات ہے میں سونا نسائی پڑھ رہا, یہ دنیا دی بہت کتاباں چ مگر میں سیاست چ پڑھ رہا. التلبیۃ بعرفہ حج دے ابواب. اللہ دے رسول علیہ السلام نے میدان عرفات بھی لبیک کیا, تکبیر بھی کہندے سی, دعاواں ہی کردے سی, نال نال لبیک بھی آندے سی, درمیان وچے ہی لبیک اللہم لبیک بھی ہوندی. امام فرماؤندے ہیں سعید ابن جبیر قال کنت ابن عباس بعرفات کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے رسول اللہ دے چاچے دے بیٹے میدان عرفات. فقال اما علی الاسم الناس یلبون. ابن عباس رضی نے آخیا کہ سعید کی کر لیا عرفات دے میدان کو لبیک دی آواز ہی نہیں آؤں, کوئی شخص لبیک ہی نہیں کہہ رہے. قلت تو یخافون من معاویہ, میں کیا سب معاویہ تو ڈر گئے, انہیں پابندی لاتی ہے کہ میدان عرفات کوئی لبیک نہ کہہ. رسول اللہ دی سنت سی روک لے. فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال لبیک اللہم لبیک.
یہو جہ بندے جمتے رہے تے بچ کے آ گیا دین. اس وقت جو ہویا کتاباں تے پہنچ گیا، ورنہ قصہ ہی ختم ہو جانا سی. ابن عباس اپنے خیمے چوں نکلے، انہاں بلند آواز نال لوگاں نوں سنا کے آخیا لبیک اللہم لبیک، اور نال فرمایا فإنم قد ترک سنت من بغض علی، کہ معاویہ نے علی دی دشمنی نے اتوں تک پہنچاتا کہ علی دے ویر پروں رسول اللہ دی سنت نو چھڑدا. ایس وہ 6 کتاباں جڑیاں ہر مدرسے چ پڑھائیاں جاندیاں. پر کنے ظلم دی گل ہے، کتاب تے کتاب آ رہی ہے سیدنا تے فلانا. خدا دا خوف کرو. علی دے مقابلے ترجیح دیندے جی تسی، حسین دے مقابلے یزید پرید نو چنگا آندے، اور انہوں تحقیقاں کہندے. لیاؤ تحقیق جیسا آدمی دے کول گھنٹہ کر مجمع کرو، جنہوں ہر امت دا عالم شکی اور پرید لکھدا، تسی انہوں سیدنا یزید لکھ دے جی. اور انہوں دین دا کام آندے، جنہوں جنت دے جوانوں دا سردار آیا انہوں مجروح کر دے. کوئی جھوٹا جی کربلا تے پردے پاؤں دے. یعنی ابن عباس رضی اللہ نے فرمایا انہاں لوگاں نے علی دے بغض پاروں، اور کوئی گل نہیں علی نہ دشمنی کہ علی سنت تے چلدا، سنت دی مخالفت کرے. اور پھر علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے اے لاجل بغض ہی حضرت علی دے بغض پاروں ایک سنت دی مخالفت. اے وہ کانا یتخیل بسنت، علی نہ بغض کیوں؟ کیونکہ علی گھور کچھ نہیں سی، وہ ہر وقت اپنے آپ نو سنت دا پابند رکھ لا. علی دا یہ کام سی کہ وہ حضور دی سنت تو ادھر ادھر نہیں چھڑ. اور صحیح مسلم وکھرا باب ہے، امام نبی نے عنوان قائم کیتا کہ علی دی محبت ایمان ہے اور ادنا بغض نفاق ہے. کیونکہ اللہ دے رسول اللہ السلام فرمایا علی سن لا، او سل اے دل چ من لا، میں تینوں عہد جڑا تیرے نال کرنا. اور حضرت علی نے پھر قسم کھا کے فرمایا صحیح مسلم باب الایمان شروع کہ اس خدا دی قسم ہے جس نے دانے نو اگایا اور گٹھڑیاں پھاڑ کے چوں تے جاناں نو پیدا کیتا. پودے اگاوندا تے انساناں دی جاناں پہ والذی فارق الحبہ وبرز النسمہ، کہ نبی امی نے مینوں یہ گل دستی تھی بس جڑا تیرے نال بغض کرو گا منافق ہوگا، اور تیرے نال جڑا محبت کرو گا مومن ہوگا. منافق مومن دی کسوٹی دس گئے کہ علی جڑا نا ہے صرف علی نہیں، ایک بندہ نہیں، مومن اور منافق دی علامت. تاج فرماؤندے فہؤلاء ترکوها بغض اللہ. علامہ سندھی فرماؤندے سنت دی پابندی کردا سی، انہاں آکھیا سانو علی نہ ویر ہے، اے سنت نو چھڈ. اے شکر ہے کہ امام نے وہ لفظ نہ لکھ لے جڑے امام سعید ابن منصور نے اپنی سنت لکھے. کچھ چھڈ گئے کہ کام خراب ہے. ابن عباس رضی اللہ سعید ابن منصور یہ بھی حدیث کی کتاب ہے، وہ دے اندر یہ جو نقل کیتا امام محبدین تبری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ابن عباس رضی اللہ جدو ویکھیا کہ لبیک ہی بند کر دیتا میدان عرفات، رسول اللہ دی ایک سنت نو ختم کرتا. اتنے پھر فرماؤندے بالکل کھول کے ابن عباس رضی اللہ آخیا ان ابن عباس رضی اللہ عنہ قال لعن اللہ بنی فلاں، بد دعا کر کے آخیا کہ اللہ تعالیٰ اس بنی امیہ تے لعنت کرے. آمد الى افضل ایام الحج، بیڑا بھی ڈوبن تے آئے تے حج دا جڑا سارا تو اعلیٰ دن سی نا میدان عرفات، فمحو زینتا، او دی زینت ہی مٹا کے رکھ دیتی جڑی اس دن دی اصل رونق اور زینت سی ختم کرتا. وانما زینت الحج تلبیہ، حج دی زینت اور کی ہے کہ لبیک پکارا تھا، او دا بلا غرق کرتا. 365 صفحہ اور امام دی القراء لقاصد ام القرآن. عید گزری، شکر ہے اب کئی بتاں انہوں دے نال ہی مر گئیاں، کتاباں جی لب گئیاں، دین دے پیچھے پی گئے کہ اللہ دے رسول دا دین جڑا وہ بجائے ایک نواں ہی دین ایجاد کر رہی ہے. نیک لوگ کو جرت کر دے رہے، کسے نو یہ اختلاف نہیں، کسے فرقے نو کسے نو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دے خلفائے راشدین دے زمانے چ عید واسطے کوئی اذان اور اقامت نہیں سی ہوندی. تسی کدی سنی ہے عید والے دن اذان ہوئی وچ کوئی اقامت کوئی نہیں؟ سب جانتے ہیں بے جمعے دی نماز دی اذان و اقامت چاہیے 5 نمازاں. عید دی اذان و اقامت جڑی ہے وہ بھی شروع کر دی، اور تھوڑا عرصہ نہیں کوئی 90 سال چل گئی. ہوں جڑا بھی حدیث اور فقہ دی کتاب کو لکھدا وہ کہندا یار ساری امت دا اتفاق ہے کہ عید دے دن کوئی اذان اور اقامت نہیں الا ما حدث معاویہ، سوائے اس بدعت دے جڑی معاویہ نے کڈی تھی. انہیں اذان شروع کراتی، اقامت شروع کرا، اذان نہ ہون تے اقامت ہون. اور اتنے امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ دے استاد جی تو وڈے کوئی حدیث والے عالم دمے مینوں دسن کہڑے راہ تے تسی امت نو چلا رہے جے انہاں دے صحابہ دی شان ہے، صحابہ اللہ جنت دے انہاں
مگر غلط کام کی حمایت نہ کرو. جڑے دین بچاؤ رہ رہی وہ خلاف بولتے تھے کہ وہ آیا سی تے جنہوں نے برباد کیا انہوں کا ساتھ دیں. یہ تمہید ہے الامام الحافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ. ایڈا بڑا بندہ کہ امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر سے حافظ المغرب کہ جی مکیوں پرا ویکھنا نا تے جنوں رسول اللہ دی سنت حفظ سی نا وہ ابن عبد البر ہے. اور یہ کتاب تمہید 24 جلداں شاہ حسن نے چھپائی. ارباد جڑا شاہ حسن مراکش اج تک گم سیکھدانا کتاباں اسی پڑھتے سی تمہید دا حوالہ کتاب نہیں سی لبھی. انہیں خرچ کر کے آخیا انہوں باہر لیاؤ 24 جلداں کتاب دیاں 2 نال فرشتہ. ایڈی وڈی کتاب موٹی پروت موتا دی شرح کر دیا. تو امام نے تے بحث کی کہ جو عید دے دن اذان جڑی کس شروع کی اور دوسرا کام جڑا بے عید والے دن خطبہ جڑا سی عید تو پہلا کر رہے. اللہ دے رسول علیہ السلام دا طریقہ سی بھی جمعے دا خطبہ پہلا سی نماز بعد. عید جڑی سی پہلا نماز پڑھائی جاندی سی بعد خطبہ. اے 2 دین چ نویں کام جنہوں ہر عالم نے احداث اور بدعت کیا نویں کر دی. کہ اذان جڑی وہ بھی اقامت سی. قال ابو عمر القول من قال ان معاویہ اول من ادنا له فریدا. بہت صفحے مگر میں 10ویں جلد تو 246 تو آگے تک پڑھتے رہو کہ اصل گل انہوں نے آدھے کوئی آندا ہے معاویہ نے کڈی, کوئی آندا زیاد نے کڈی, کوئی آندا مروان نے کڈی. آندا انہاں کی کرنی سی, انہاں دی مجال سی کو کر سکتے. وہ یہ گورنر سی انہیں کر دیتی وہ علاقے عمل کرنا پیا. مروان مدینے لگ پیا, زیاد بصرے لگ پیا, کام انہیں شروع کیا. القول من قال ان معاویہ اول من ادنا له. عید دے اندر پہلا سب تو جنہیں کیا الا ما قال سید بن مسیب وقول من قال زیاد اول من فعل ذلك مثله اذن لان زیاد عامل. جڑا آندے زیاد نے کڈی وہ بھی یہ وچے آندی ہے کیونکہ زیاد گورنر سی دا انہیں آپ نہیں کڈی یہ کہتے شروع کیا. کئی صفحیاں تے بحث اور اگے جا کے پھر اسے تے کہ خطبہ کن پہلا کیتا اور بری نیت نہ کوئی یہ نہیں بتا کوئی مقصد سی. بری نیت ہے کہ نعوذ باللہ ابن حزم جیسا آدمی جڑا خاندان بنو امیہ دی نسل ہے مگر ہر نا المحلہ لکھا لوگ کیوں جو میرا خطبہ سننا شروع ہٹ گئے عید دا کیوں ہٹ گئے 6ویں جلد المحلہ یار کہاں خطبہ سنتا یہ خطبے جڑے اللہ رسول نے آخیا کہ سنو کوئی اللہ دا بیان ہوئے کوئی رسول دا ہوئے کوئی تقوی دی علی تے ابن زبیر تے لعنت کرنی سنت المحلہ 6ویں جلد آندا یہ دین سی بھی لوگ سنتے. اس تو جدہ شروع کرتے تھے کہ علی چاروں نے محبت رکھنا والے لعنت 90 سال سندھ تو رہ کے اسپین تک. اور جو عید دے خطبے لوگ جڑے بول سکتے اٹھ کے سر کٹوا رہے ہیں دوجے چپ کریں گے. کوئی بیچارے اٹھ کے جانا شروع ہو گئے انہاں پھر آخیا بے چلے جاندے اس تو پہلا کر لیں پہلا بکواس سنانی ہے پھر عید پڑھاواں گے لوگوں نے مجبور کر دیا. وقد اختلف فی اول من دار الخطبہ قبل الصلاۃ فمن فقیل عثمان وکیل معاویہ وکیل مروان فالمن قال فإن مراد بالمدینہ وامیر معاویہ ولم يكن مروان ليحدث ذلك الا عن امر من معاویہ. فرماؤندے آئے جج بھی لوگاں دے کن شروع کیتا فرماؤندے معاویہ نے شروع کیتا انہیں حکم دیتا پھر مروان اور بھی لگ پیا. اتے جنہ کچھ ہے سی جرت اٹھے گل نہیں بنی حکومت کے سامنے کی کرونا ہوں مگر یہ آواز ریکارڈ کرا دینی یہ بھی خدا دیا بڑی ہونے کی گل ہے. حقوق نظام بل نہ پاس کرتا جنہوں بالکل قرآن کی ناظرہ بھی نہیں آتا. ممبر جڑے گئے سبھی جاننے صرف پیسے کے زور نہ چلے عربے بھی نہیں قرآن سے بھی جانتے دین کی مٹی پلیت کر. مگر اسی یہ جمعے دے خطبے اگر یہ ریکارڈ بھی نہ کرائیے کہ اللہ تو گواہ ہو جا اسی اس تو بیدار ہیں. یہ جو کچھ بھی ہے عذاب اگر ہونا نہ اس دنیا یا آخری نہ تے ہوئے سانوں تو معافی دیں. اگر اسی بے باسی ہیں تو اسی اس قانون تے لعنت پہ یہ دین کوئی نہیں دین دے خلاف ہے بدماشی نو تحفظ ہے اور کوئی کر. تو المغنی ابن قدامہ حنبلی عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے اے مسلم شریف ساری کتاباں بخاری عید دا دن حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نال مروان بھی جڑا گورنر مدینہ عید پڑھاؤن جا رہا قدم مروان خطبہ تا قبل الصلاۃ نماز تو پہلا ممبر والوں تر پیا کہ خطبہ دینا. فقام رجل ایک آدمی کھڑا ہو گیا عمارہ بن ربیبہ دا نام سی. فقال خالفت سنہ انہیں کہا گورنر صاحب تسی اللہ دے رسول دی سنت دی مخالفت کر رہے اے ریکارڈ ہو جائے نا وہ روک نہ سکیا ہمارا کام چلتا رہا بات ہی مگر دین چاہ گیا کہ جو اس بیچارے دے بس ہی انہیں کہہ دے انہیں آخر تو سنت دے خلاف کیتا ہی کانت الخطبہ تو بعد الصلاۃ
خطبہ تے حضور دے زمانے چ خلیفیاں دے زمانے نماز تو بعد ہوندا سی فقال تورے کذالک یا ابا فلاں او کہن گا وقت گیا جڑیاں گلاں تسی کردے جے او سنتاں دا کوئی ویلا نہیں فقام ابو سعید قال اما هذا المتکلم فقد قضى ما عليه قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے بچا لو نا تسی آخری درجے جب تواڈے دل ہی برا جان تے کھنی چھٹ جاؤ قیامت نے تے جے چپ کر کے بہ رہا بھی ٹھیک ہو رہا تے جان نہیں چھٹنی حضرت ابو سعید خدری پھر کھڑے ہوئے انہوں نے آخیا اے آدمی جڑا بولیا نا انہیں جو کچھ اللہ کی طرف یہ فرض سی ادا کر انہیں اپنا کام جڑا کر دیتا بیچارے نے ٹوک دیتا سنت دے خلاف ہو رہا اللہ دے رسول نے سانو یہ کیا سی مرا منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ کہ جے کوئی تہاڈے چوں ویکھے کہ دین دے خلاف کام ہے تے جے ہاتھ نہ روک سکدا طاقت نہ روکے فمن لم یستطع فلینکرہ بلسانہ جے انہیں جوگا نہیں تے زبان نہیں کہہ دے کہ غلط ہے فمن لم یستطع فلینکرہ بقلبہ جے گل اتوں بھی لنگ گئی ہے زبانوں بھی کوئی نہیں کرن دینا خطبیاں تے بھی پابندی ہے سینسر ہو گیا فرمایا پھر دلوں ہی برا جان دلوں سے کہہ غلط وذالک اضعف الایمان تے اللہ دے رسول نے فرمایا تے پھر ایمان دا آخری کمزور درجہ اے آخری اب سوئی جے تے ہیگی ہے تے ایمان ہے گا ولا سدا ولا ذالک حبۃ خردل من الایمان تے جے کم اتوں بھی لنگ گیا تے پھر ایمان نہ دی کوئی رائی بھی ہے نہیں اسی انہاں دن قیامت دے رائی اللہ دے رسول آخیا جڑا برا بھی نہیں جانتا بے کم برا رائی ایمان بھی ہے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ابن تیمیہ دے شاگرد ایک کتاب دے زاد المعاد کوئی میں لکھی ہیں انہاں دے گھراں چ ہے نہیں یہ شیوخ الحدیث نو کیوں نہیں پڑھتے کہ جڑے سنت بدلتے رہے تسی انہاں دا دفاع کی کر دے اللہ انہوں نے معاف کرے انہوں نے بخشے مگر کام غلط کیتے انہوں نے بالکل رسول اللہ دی سنت نو تبدیل کیتا رسول کریم علیہ السلام دی سنت اتنی تبدیل ہوئی کہ صحیح بخاری باب اتمام تکبیر کٹ کے پڑھنا میں خود میں تد دینا حوالہ کہ لوگ آخنا یہ تاریخاں ہیں حدیثاں ہیں جنہوں نے باقاعدہ پڑھ کے لکھا علماء نے اتمام تکبیر کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زمانہ امیر معاویہ یہ زمانے کی فوت ہو گیا آخری سال سے 1-2 سال پہلا مکے گئے نماز پڑھائی انہوں نے مقام ابراہیم دیکھو نماز سی 4 رکعتی نماز 22 اللہ اکبر آئے ہوں اسی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بچ گیا بھی کم ورنہ ملیا میٹ ہو گیا اللہ اکبر ہی کوئی نہیں پہلا اللہ اکبر ہے گا مڑ کے ویخ کے ہی صفا دین بالکل دین دا ستیہ ناس ابو ہریرہ رضی اللہ نے سنت دے مطابق پڑھائی 22 تکبیر آکھی حضرت ابن عباس رضی اللہ غلام یعنی جدو دین حکومت بدل دے وے 1-2 سالہ جی لوگ سمجھ بہن بھی یہ ہی ٹھیک انہوں کو ذرائع ہوں میڈیا ہوں عالم دی آواز مسجد ہی رہ جاندی نویں نسل سمجھی غلط ہوں یار کیوں ہوں جا کے ابن عباس رضی اللہ شاگرد نے آخیا کہ اس بڈھے احمق نو ویکھو تا نو جاندہ اللہ اکبر ٹھا نو جاندہ اللہ اکبر کیوں اینا دین مٹاتا حضرت ابن عباس نے آخیا ساکلت قوم ہوگا اور تم مر جاویں تیری ماں تینوں روے سنت ابو القاسم غضب تے ابھی سنت سی محمد مصطفیٰ دی جڑی ابو ہریرہ نے کی وہ کہہ رہا ہے بڈھا احمق ہو گیا ختم کری جا بالکل تکبیراں خطاد امام لکھ دے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اے ہن تسی ویکھدے جے خاص کر کے پٹھاناں نوں تسی ویکھیا ہونا سارے دوست رکوع نوں جاندے نا گوڈیاں تک کوئی نہیں جاندے اے تھوڑا جا کبے ہوندے ہاتھ جڑے نا راناں تے ہوندے تاں وی سیدھے ہوندے سجدے نوں ڈگ پیندے سجدیاں اٹھ کے نہیں بیندے پھر دوجے سجدے نوں چلے جاندے یعنی قومہ اور جلسہ جڑا ہے ادا ستیہ ناس ہو گیا اے کین کیتا اے ابن قیم نوں پوچھو فرماؤندے میرے استاد دس دے دی بے ساری مہربانی اس بنو امیہ دی ہوں کوئی اٹھتا غلاۃ المؤرخین عربی چ لکھتا کوئی اور تسی تمہیں پیسے دے گا اجے تک وہ اثر چلیا ہوں تاری نسل شرم کرو کہ اللہ دے رسول دے دین نہ کرتے رہے تو تسی انہوں دی صفائیاں دیں جی کالا شیخ ہونا اے سمجھو پہلی جلدہ 50 سال کہ نماز کا ستیہ ناس کیوں ہو گیا یہو جی نماز مسلمان کتنے آ گئی کہ سیدھے نہیں کھڑے ہوں بہندے کوئی نہیں یہ کن جگہ وڈیاں جی فرماؤں ساڈے استاد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں سی تکسیر ہذین رکنین مما تصرف فی عمراء بنی امیہ فی الصلاۃ یہ دونوں نماز دے حصے جڑے ہیں رکوع تو سیدھا کھڑا ہونا اور دونوں سجدیاں دے درمیان بہنا یہ بنو امیہ دے حاکماں نے گورنراں نے خلیفیاں نے رد بدل کر انہاں دا ستیہ ناس کرتا کہ کوئی اٹھن دی لوڑ نہیں اتنا سجدیوں بس ڈگتے چلے جاؤ
حالانکہ حدیث پاک صحیح بخاری پڑھو اللہ دے رسول دا طریقہ ایسی بھی سوائے کھڑے ہونا تے تحیات یہ دونوں لمے سی، ورنہ رکوع سیدھا کھڑا ہونا، سجدہ اور سجدے درمیان یہ چارے عمل برابر سی، اونا ہی وقت لگتا سی، اونا ہی رکوع چ، اونا ہی سیدھا کھڑے ہون، اونا ہی سجدے چ، اونا ہی درمیان بیٹھ، تشہد اور قیام جڑا سی وہ قرآن پڑھیا جاتا وہ بھی لمبا سی، التحیات ہی چار جڑے سی برابر سی، مگر بیڑا غرق کر کے رکھا کوئی حرج نہیں۔ وہ نال فرماؤں دے واحدہ صوفیہ کما صوفیہ ترک اتمام تکبیر، ابن تیمیہ فرماؤں دے نماز بلتاں کر لیاں کہ یہ دو حصے بھی برباد کیتے اور یہ بھی برباد کر دیتا کہ جنیاں تکبیراں سی کہ اللہ اکبر کہو اور جی میں سنا کے ہٹیا ختم۔ نویں نسل جنم لیا تو ابن عباس نوں کہنے لگ پیا آج بڈھا جڑا احمق ہویا وکما حدث التاخیر شدید، اور اسی طرح ہی نماز نوں لیٹ کر کے پڑھنا، اے زور جڑی اثر ویلے جا کے پڑھ دے، اے جڑے اج کل بھی 1:30-2 بجے پڑھ دے کہڑے حنفی مذہب چ، میں نا حنفی مذہب دیا کتاباں اٹھاؤ انہوں نے جو آخیا کہ کوئی ٹھنڈی کرو تو گرمیاں چ، مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ دے شاگرد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ نے لکھی ہے مارس کڈو یار ساریاں کتاباں، سردیاں کون آتا بھی 1 منٹ بھی دیر کرو، 12:15 بجے اذان کو اتنے تک نہیں تبریز کرنی، کیوں لیٹ کرنی، مگر انہوں نے کر دی۔ اے نماز دا باب تزیید صلاۃ صحیح بخاری، نماز کا برباد ہونا۔ حضرت انس جڑے خادم رسول اللہ سی جنہاں دا سن چکے بے انہاں دے والد نو کی پھل ملیا انہوں، حضور دی خدمت دا پھل نہ بنو میاں نے کی دتا، مستدرک حاکم دم دینا جڑا ٹھپا جڑا نو اگ چا کے حضرت انس نے پٹھیاں تے لایا ایتھے داغ دے دتا، حجاج نے بیچارے انے ہو گئے اور برید کو گئے شام کہ اگر موسیٰ علیہ السلام دا کوئی خادم ہوندا تے یہودی دے پیر چوم دے، میں تواڈے نبی دی خدمت کیتی، تواڈی حکومت مینوں آ ملیا، تے نال انہوں نے آکھیا اللہ دی قسم نماز ضائع ہو چکی، تزیید صلاۃ بخاری چ، تے لوگوں نے پوچھا نماز کیویں ضائع ہو گئی، انہوں نے آکھیا نماز آ سی جڑی تسی پڑھ دے کہ زور پڑھ دے اثر دے ٹائم، اور اثر ہوندی ہے تے لوگ مغرب نوں دوڑ دے کہ مغرب جا کے پڑھی، اور جمعے دے بارے چ امام ابن حجر فتح الباری لکھ رہے آثار لکھے کہ جمعہ پڑھن لوگ آؤندے نامراد اینا لمبا کر دے اثر دا وقت بھی جاندہ نظر آؤندا تے صحابہ اور تابعین بیٹھے ہی صرف این سر نیویں کر کے ہاتھ اس نہ چک دے کہ مروا دیں گے سن، ادھر ہی بیچارے اشارے نہ اثر پڑھ لیں گے زور پڑھ لیں گے تے لوگ اٹھ جاندے اٹھ کے پڑھو کہندے سر کنے کٹواؤں کنے مارے گا۔ نماز بھی فرمایا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نماز میں نہ لیٹ کرنا یہ بھی انہاں دی برکت ہے۔ وکما احدثوا غیر ذلک مما یخالف ہدی علیہ السلام، اور امام ابن تیمیہ فرماتے ہور خنی کنیاں کہ اللہ دے رسول دی سنت دے مخالف بدعتاں انہاں نے کڈی، کدھر عید اذان اور خطبے کر لیا، کدھر خطبہ پہلا کر لیا، کدھر آ نمازاں دا حال کر لیا، ورب یا فی ذلک مرب حتی ظننا من سننا، تے نویاں نسلاں ایسے ماحول سے پڑھدیاں رہیاں حتیٰ کہ بعد چاؤن والے نے سمجھ لیا سنت ہی ہے، رکوعوں سیدھے نہ ہو تے سجدوں سیدھے نہ، او نویں نسل کی کر جو ویندے رہے وہی دین سمجھنا سی، اس ویلے جڑے غریب روندے رہے پٹدے رہے پیش نہیں جانے۔ خلاصہ کیا خطبے دا، امام ہوئے صحابی ہوئے کوئی کسی نو اسی نبی نہیں مانتے، نہ کسی تے ایمان لے آئے نہ انہوں تے وحی آئی ہے، انہوں دی اگر تھوڑی بہت عزت ہے صرف اس تو کہ رسول اللہ دے دین دے خادم ہے، رسول دی کرسی تے نہیں بیٹھ سکتے، اسی ہر ایک نو ویکھاں گے اس معیار تے ویکھاں گے کسوٹی تے کرائٹیرین کون ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی گل انہوں تو ہٹی ہے سانوں کوئی انہوں تے لان تان سب و شتم جنت دوزخ دا حق نہیں، یہ مالک یوم الدین دا کام ہے، اور 100 قتل کرنے میں جنت پہ سکتا کوئی وہ ہاتھ نہیں پھڑتا، مگر غلط کام نو غلط کہو، اور اگر حدیث کی کتاباں جڑیاں صحیح بخاری مسلم مسلم سب پرکھو کہ حدیثاں کی دسنی یہ تاریخ جان کی کہڑی ضرورت، اور وہی لوگ جڑے کہندے رہندے نا تاریخاں دا کی اعتبار خود پناہ لیندے تاریخاں تے، تاریخ میں جھوٹے سچے لب کے لاؤندے، میں نا حدیث کے دفتر ہن کدھر گئے، یہ صرف رفع اجنان تعمین لی ہے، آئے ساری بحث نو سمجھیے کہ اللہ دے رسول تو بعد خلافت اسلامیہ کیوں تباہ ہوئی، رسول کریم نے دنیا نو جڑا نظام دتا سی جنوں ڈھونڈ رہے ہن، اور اسی کدیاں نے مشرف آ کر رہا کدیاں صدام آ کر رہا، یہ بیچاریاں نے جنم لیا بعد، انہوں نے اسی کی رویت کی پٹیے بیچارے جتنے جا کے پڑھے جتوں انہوں نے ٹریننگ لی انہوں نے ایسی برین واشنگ کی ہے، انہوں نے سمجھایا ہی ہے بے ہوئی دین۔ یورپ کے اندر ایسے ایسے بڑے بڑے عالم ہیں قرآن حدیث کے مستشرقین جڑے انہوں نے شاگرد بن رہے سارے وزیر اور دوجے، وہ انہوں نے پڑھاؤندے حدیثاں پڑھاؤندے پھکاؤ ذہن بنا دیں، یہ اپنی جگہ سے دین ہی سمجھ کے لگے، مگر جتوں شروع ہویا جو تسی انہوں نہیں پڑھتے بھی یہ گڈی دوسری پٹڑی سے کتنا چڑھی ہے اور کس طرح یہ بربادی ہوئی ہے،
اور نال غضب کی بات ہے جے کسی غریب نے انہوں روکنے کو سر دیتا ہے وہ تسی انہوں جھوٹا آندے تے لکھن والے طرح تر کہی جاندے کہ وہ باغی سی وہ جھوٹا سی وہ خارجی سی انہیں غلط کدوں اٹھا امام حسین دے کنے دشمن تے ممبر وقفہ اور جویں سید ابوبکر غزنوی آندے سی افسوس ہے کہ شمر دی اور یزید دی اور ابن زیاد دی وکالت کرنے والے جا کے انہوں نے پیو دا ممبر لب لیں رسول اللہ دے نانے حسین دے نانے دے ممبر سے چڑھ گیا حسین نو جھوٹا کر نیک بندہ سی کتاب لکھی وہ نیک خاندان سی مگر یہ بگڑیا ٹولا جڑا ایک پاسے یک طرفہ چلائی جاندے کہ بچیاں دے ذہن کٹ کٹ کے پڑھی جاندے کہ بہت نیک لوگ سی دوجے پاسے حدیث دے دفتر جڑا کان پیچھے چلی جاندے کہ رسول اللہ دی حدیثاں ویکھو اودے چ پڑھو کہ دین اسلام نال انہاں لوگاں نے بات کی کیتا نمازاں نو برباد کیتا حج نو برباد کیتا زکات تک دا لوگ جا کے پٹھے ابو ہریرہ کو حضرت سعد بن نبی وقاص کو حضرت معاویہ دے زمانے مرے کہ دئیے حاکم نو زکات یہ جڑا حاکم وقت ہے اپنے کپڑے اور خوشبوؤں تے اپنے جھوڑی چکاں دے زکات برباد کری دئیے اے باپ جتھے کہ ظالم حاکموں کو زکات دینی کڈو انہاں آکھیا تسی یار دے دیو بھاویں اودے نال سور ہی کھا لین تسی بڑی ہو جاؤ مانو ثواب ہوگا اے پختن وین شارب الخمور واقع لکھنا دی ایتھوں تک تے قیامت آئی سی تے تسی صفائیاں دیو تے مینوں روکو نہیں میں نہیں روک سکدا میں اللہ دے ریکارڈ کراونا کہ جدوں امت دا منہ جڑا انہوں نے لگام دے رہا سی کہ حسین اور علی دی حمایت نہ کرو اس ویلے اللہ دا بندہ چیخ رہا سی دن اللہ دے رسول نے آکھیا ایک مومن اور منافق دی نشانی ہے یہ محبت مومن ہون دی علامت ہے یہ بغض منافق ہون دی علامت ہے اور جن آخیا کہ حسین جڑا جنت دے جوانا دا سردار ہے میں انہوں دی وکالت چھڑ دیا میرے لون تے رچی ہے اس تو جن ناراض ہونا ناراض ہوئے جنہیں ہسنا ہسے میں خدا رسول دے طریقے دے مطابق انہاں لوگاں نوں سمجھنا کہ جڑی تھوڑی بہت میرے چ حمیت ہے نا اے جوش یہ صرف اس طرح کہ میں حسین نوں مننا میں نا اگر میں وہ رستے دے نہیں چل سکتا میرے سامنے ایک مثال ہے نا کہ سر کٹوا دیا نا اکثریت پر نہیں حق اور صداقت کا مدار دے کے سر سمجھا گئے ہم کو حسین ابن علی ساری دنیا میں آنے تر پیدا مطلب وہ حق ہو گیا غلط ہے حق تے آدمی نو رہنا چاہیے باقی اللہ تعالیٰ نے جو منظور ہوگا وہ دی عدالت جا کے کہہ سکے کہ میں منکر نو منکر آندا سی غلط نو غلط آندا سی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. اے میرے سامنے نوائے وقت دا ایک کالم ہے عرفان صدیقی صاحب نے لکھیا ثنا خان روشن خیالی کہاں ہے. یہ بھی سمجھو اس اندھیرے چ چراغ جلا رہا اور میں اس بندے کی جدوں کالم پڑھدا دعواں کرنا کہ اس کوپ اندھیرے بھی کوئی ہے جڑا دلیری دے نال لکھدا اور لکھدا بھی اس تو بھی حسین نوں مندا رہے حسینی جڑے لوگ نہیں نا وہ پھر حکومت دے نال یزیدی بن جاندے جڑے انہوں امام منتے نا وہ بیچارے جنہ کرو کر چلا سکتے کہ یہ جو میں صرف اینا پڑھنا جڑا ایک وزیر عورت وہ اپنا بیان ہے آندا وہ اجازت نہ میں چھاپنا جڑی انہیں ٹیلی ویژن سے جواب نہیں دیتا علیحدہ دیتا تے پوچھ لیا چھاپنا انہیں آخیا چھاپ دیں اینا حصہ پڑھ دوں گا ورنہ ثنا خان روشن خیالی کہاں ہے کہ جڑے تعریف کرتے ہیں روشن خیالی جی کتنے مر گیا ہونا آ کے پڑھو یہ سارا کالم پڑھنے والا لکھتا ہے چند دن قبل تحفظ حقوق نسواں کی علم بردار اور سیاحت کی وزیر نیلوفر بختیار کے ساتھ ایک ٹی وی پروگرام میں شرکت کے دوران میں نے پوچھا اگر تحفظ حقوق نسواں ایکٹ مکروہ ترین اخلاقی جرم کا ارتکاب کرنے والی عورت کے علاوہ کسی ایک بھی خاتون کو تحفظ دیتا ہو تو بتائیں. کنجریاں جڑیاں یا زنا کر عورتاں انہاں تو سوا کسی نوں بچاوندا نہ یا انہاں نوں کوئی لے کے دتا ہے بی بی نیلوفر بختیار مینوں دس تحفظ حقوق نسواں بل جاندے جے جڑیاں گھراں چ عورتاں وسدیاں کوئی خامد ظلم کر رہا ہے کوئی دوجا کر رہا ہے انہاں دا کوئی ہے اس بل تے دس جے صرف انہاں دا تحفظ ہے جنہیں زنا کیتا وہ خلاف پولیس کچھ نہیں کر سکتی دوجا کوئی نہیں کر سکتا جی موت آئی وہ چار گواہ لے کے جائے بھی سارے محلے چ آیا اور جج کہے گا میں مطمئن نہیں لاؤ یہ اندر بند کرو وہ موت آئی تو چلا جائے اے تحفظ نا کنجریاں تحفظ دیتا دے انہوں نے خوشیاں منا دس جدوں میں پوچھا نیلوفر صاحبہ نے پروگرام کے دوران تو میرے سوال کو نظر انداز کر دیا اتنے جواب نہیں دیتا کہ ساری دنیا سن لینا تو پیش ہی نہ پی جائے حکومت تنخواہ چ لینی ہے. اچھا
البتہ پروگرام کے بعد کہنے لگیں آپ ٹھیک کہتے ہیں، یہ ایکٹ واقعی صرف ایک خاص جرم کی مرتکب عورت کو تحفظ دیتا ہے۔ سارا پڑھ کے ویکھ لو، سوائے زنا کرنے والے مرداں عورتوں کسی نوں تحفظ نہیں، کوئی ہور کہے دی پرے دی گل نہیں، انہوں نے بچا لو۔ تواڈے مرے چکلا کھل جائے تسی کسی نہیں کہہ سکتے، پولیس نہیں آ کے چھاپا مار سکتی، تسی چلے گئے سیشن جج نوں دسن تے تیار رہو، پھر 5 سال قید کٹو گے، جرمانہ، وہ آکھو میں نہیں مطمئن، جا تو اندر سو۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، یہ ایکٹ واقعی صرف ایک خاص جرم کی مرتکبہ عورت کو تحفظ دیتا، کسی دوسری خاتون کو نہیں۔ میں نے تو اس بل کو تحفظ حقوق نسواں کا نام دینے کی بھی مخالفت کی تھی، اور نیلوفر خود میں تو آخیا سی دا نام کیوں رکھ دیے، عورتوں کا کالا تحفظ ہے۔ اچھا یہ پھر لکھ دے، میں نیلوفر بختیار کی یہ رائے ان کی اجازت کے ساتھ ریکارڈ چلا رہا۔ اللہ پوچھ لیا کہ میں چھاپ دیا، انہیں آخیا چھاپ دیں، یعنی جڑے ہم ہی ہے نا اتوں بنے بچوں بھی جان دے سارا کنجر پونا، مگر بیچارے بے بس ہوئے، مجبور ہوئے، خوش ہویا تے بوش ہویا، مبارک دیتی ہے، بلیر نے دیتی ہے کہ شاباش، باقی بھی دین دے حکم جڑے تو ملیا میٹ کرو، حضور دی توہین دا قانون مٹاؤ، مردیاں والا ختم کرو، وہ دنوں چل رہا ہے۔ یا اتنے بازار چ مٹھائیاں ونڈیاں گیا، بازار حسن جڑا نا لاہور کنجریاں نے ونڈیاں، ورنہ ہور کسی عورت نوں کی یہ ملیا، کسی عورت نہ ظلم ہو رہا، طلاق دے رہا، یا وراثت چ حصہ ماں باپ دے چوں نہیں مل رہا، وہ کوئی ہے ذکر، کسی نوں کوئی تحفظ نہیں، صرف جنہیں زنا کیتا انہوں نہ کوئی چھیڑ سکے، یہ تحفظ۔ اے ثنا خان روشن خیالی کہاں ہے؟ ایک کالم اگر ملے فوٹو اسٹیٹ کرا کے بھی لوگوں کو دینا چاہیے کہ پڑھو یہ کی ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ یہ ہدایت دے، اس ملک چوں جے دین یاد دی کتاباں چوں جہاد دی آیتاں کڈو، یہودیاں عیسائیاں دے بارے کچھ نہ قرآن دا درس دیو، قرآن شریف سے بھی پیرا لاتا، یہ جو حصے پڑھو جڑے کافران پسند دجے نہیں۔ اللہ مہربانی فرمائے، بس میرا تھوڑا کام ہے مگر ہور نہیں، دلوں برا جانیے یا تھوڑا بہت اگر کدے بیان ہو سکا کر دئیے، پتہ نہیں کہڑے ویلے ساڈے بھی گلے دبا دیں، تسی جمعے دے خطبے یہ نہیں بول سکتے۔ اللہ اس دین کا محافظ ہے۔ باقی رونا یہی ہے بے صدام حسین نے کی کھٹیا، بندہ دلیر سی، یتیم سی، بڑی ترقی کی، بڑے دور تک گیا، مگر یہ بری صحبت بہ کے بگڑ گیا، امریکہ دے ہتھیں چڑھ گیا، ظلم کراؤندے رہے، ایران دے پیش پاتا، انقلاب نو ناکام کری، 10 لاکھ بندہ ماریا گیا، ناکام جنگ 8 سال بھی ادھر عراق تے کراتا، مگر بعد چکل آ گئی، کوئی شک نہیں، بعد جو سمجھ گیا بے سارا یہاں بے ایمانہ دا چکر ہے، مینوں انہوں نے بنایا اعلیٰ کار، پھر وہ باس پارٹی بھی چھڑ دی، نمازی ہو گیا، قرآن والا آ گیا، داڑھی رکھ لی، پھر یہ ظالم پیش پہ گیا، جنہیں ادا سی ایٹمی سامانوں تے حملہ کرا کے اسرائیل کو تباہ کرتا، مڑ کے وہ پیش پہ گئے، کوئی ہتھیار نہیں نکلیا، آپ سارے وزیر بول دے دسی دنیا سب تو بڑا جھوٹ بولیا سی، عراق کوئی ہتھیار نہیں سی، بہانا بنا کے کس گیا، اور جڑی عدالت بنائی وہی دنیا نے ڈرامہ ویکھیا، واشنگٹن پوسٹ اور جنہیں اخبار امریکہ دے آپ لکھ دے یار کوئی عدالت سی، جہاں وہ وکیل بنیا وہ قتل کرتا گیا، وکیل صفائی جی وکیل جہے انہوں نے مشورہ کر لی، اجازت نہیں دیتی، گیا نہ سیکورٹی گئی کہ علیحدہ انہوں نے کوئی دس نہ سکے، ظالمانہ طریقے نہ، اور اس دن ماریا۔ اگر تھوڑا بہت یہ شرم و حیا ہوں اور کہ اللہ نے منتے ہوں، عیسائی ہوں نہ مراد، تو عید الاضحیٰ دن تے اگے پیچھے کر رہے ہیں، یعنی جس دن سارا عالم عرب قربانیاں دے رہا سی، نماز عید کی تیاری سے اس دن پھانسی چڑھاتا، یہ دسن لی کہ سارے نزدیک تے مسلمانوں کی کوئی شے محترم، اسی نہ تھوڑی عیداں مننے نہ تھوڑے دلوں لگ، یہ مسلمانوں کے زخمات تے نمک چھڑکیا، مگر پھر بھی شاباش دے انہوں۔ میں نہ آخری منظر جنہاں لوگوں نے ویکھیا وہ کہن گے ہوں فلماں بن گئی، قرآن ہاتھ سی، اللہ اکبر دے نعرے ماردا سی، گارڈ بتھیرے کہیں رہے کہ تو آ کیتا انہیں آخیا نہیں میں رب کو شہادت منگتا رہا تو اللہ نے میرے کو نصیب کرتی ہے، نقاب پاؤن لگے، انہیں آخیا نقاب انہوں نے پائی دے جڑے پھانسی نو ویکھ کے ڈر جان، میں کہتا میرے کلا پاؤن پرا کرو یہ نقاب، میں خوشی نہ جان دے رہا، اور اشہد اللہ اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ تکرار کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ غلطیاں معاف کرے، اللہ مہربانی فرمائے۔ مگر سانوں سبق ملیا بھی انہاں دی یاری تو تمہیں کوئی لبھدا، جہے دوستی لاؤندے انجام آ ہوندا بھی یہ وہ جہاز اڑا دیں، یہ پھانسیاں تے چڑھا دے، کیوں انہاں نہ سجنائی کر دی، کچھ نہیں لبنا۔ اللہ دا قرآن دعائی دے رہا کہ یہود نصاراں نوں دوست نہ بناؤ، تہاڈے دشمن ہے، یا اسی ہن کہہ دیے بھی قرآن جھوٹا، تے جے قرآن سچا کچرا تو ہی من لیندے دے کہ تہاڈے دوست ہے، دوست نہیں ہو سکتے، اپنی چالاں چل کے تہاڈے کو اپنے کم کڈ لیندے ہیں، بعد تہاڈی بدقسمتی تے نہ موت ہی جڑی عبرت ناک ہوندی، دکھ بھی سانوں ہی ہوندا بھی ساڈا ایک آدمی جڑا بری طرح ماریا گیا، فائدہ کی ہوندا؟
پہلا سمجھ جاؤ کہ انہاں ظالماں پیچھے سٹ دیو، بسی کافراں نہیں مندے، ساڈے لیے اللہ اور اللہ دا رسول کافی، حسبنا اللہ و رسولہ، اللہ نو مناں گے تے اللہ دے رسول نو مناں گے، اے دے دنیا اور آخرت دی کامیابی ہے بہتری۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد و علی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اتوار نو انشاءاللہ تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخہ 7/1 وقت 9:30 بجے شروع ہوگا۔ احباب شرکت فرمائیں۔ نئے سال 2007 کی اسلامی ڈائری قاری فقی اللہ صاحب سے حاصل کریں۔ اسلامی ڈائری بھی آیات ہے، دعاواں وہ بھی لو، اور اجتماع سے بھی آ جا کرو، اللہ تعالیٰ توفیق دے، کچھ تھوڑا بہت بیٹھ کے اپنا ایمان تازہ کر لیا جائے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔